ہم کو آپ کو معلوم ہے, آپ کو بہت تعجب ہوگا, ماشاءاللہ سردار مارکیٹ والے نا سب یہاں پہ, اور سب کاروبار والے, فروٹ والے, ویجیٹیبل والے. ارے ہاں یا نہیں؟ میں نے کہا فروٹ مانگا آپ سے؟ کچھ مانگا نہیں. کہا کو آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے بیوی نے دھکے مار کے بھیجا ہو آپ کو. سیدھا بولو نا, میں تو دعا کرتا ہوں اللہ اللہ آپ کے کاروبار میں بے حساب حلال برکت والے فیصلے کرے. بولو آمین. اللہ رحمت والے فیصلے کرے. اللہ حلال مال چھپر پھاڑ کے آپ کو دے. میں صرف ایک قربانی مانگنے آیا ہوں, باقی آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ بھی ایک ہی قربانی, وہ تو ہمارے وہ یاسین کے رشتے دار کون ہے, کیا نام ان کا, افتخار بھائی. وہ میرے کو معلوم ہے ہر وقت سردار مارکیٹ میں بیان ہوتا نا مولانا سراج, تو سردار مارکیٹ کے بیان کے بعد کھانا کھلاتے. آج وہ بھی کینسر. انہوں نے کہا آج جو تو بیان کرے گا اس پہ پورا تو بھی عمل کرنا, کہ صرف ایک ہی کام کے لیے آیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, باقی نہ کھانا نہ کھلانا نہ پینا نہ پلانا کچھ بھی نہیں. تو میں آپ سے ایک ہی قربانی مانگنے کے لیے آیا ہوں. آپ کی دکان ہے نا ماشاءاللہ. سنو, ایک صحابی نے مدینہ منورہ میں دکان کھولی. بولو ایک صحابی نے, ساتھ میں بولو نا, کہاں پر, سننے جیسی بات ہے, دکان والے سب سنے, اور کپڑے کی دکان. اور ایسا بھی نہیں کہ منڈی, دکان دھوم دھام چلے, کسٹمر آ رہے جا رہے, بڑی دکانیں ماشاءاللہ چل. ایک دن اچانک وہ دکان بند, دوسرے دن بولو بند, تیسرے دن بند. لینے والے خریدنے والے تو آ رہے ہیں مگر دکان بند. واپس آئے بند, کیونکہ ایک ہوتا ہے, ایک مشہور ہو جاتی کہ بھائی یہی دکان سے کپڑا لینا. حالانکہ وہی کپڑا آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں دکان پر ملتا ہے, مگر انسان کی فطرت ہے نہ لینے کا تو یہی دکان سے لینے کا. آپ نے فروٹ مارکیٹ میں بھی دیکھا ہوگا, ایک دکان چل رہی ہے باقی نہیں چل رہی ہے. اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ بھائی فروٹ لوں گا تو بھلے یہاں مہنگا ہوگا مگر لوں گا تو یہاں سے لوں گا. یہ انسان کی سائیکولوجی ہے. اب اتنے گاہک آئے, وہ دوسرے لوگ کہے بھی ارے بھائی وہ دکان بند ہے, ہماری دکان میں وہی کپڑا ہے. تو کہتا نہ وہ کھلے گی تب ہم کپڑا لیں گے. ایسا تو وہ جو بازار والے تھے نا وہ حیران ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہے, 10-12 دن ہو گئے دکان بند ہے, چلو ہم ان کے مالک کے پاس جائے. اب جب وہ مالک کے پاس گئے, سمجھے کہ بیمار ہوں گے, تو ماشاءاللہ ہٹتے کٹتے تندرست ہے. کہا کہ 6-8 مہینے آپ نے دکان چلائی, اچانک دکان بند ہو گئی, کیا پرابلم کیا ہوا؟ اور آپ کی دکان میں منڈی بھی نہیں تھی, بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو صاحبی نے چابی نکالی. بولو کیا نکالی؟ کہا جاؤ, دکان میری, زمین میری, چابی کھولو, جو کپڑے ہیں آپ لوگ آپس میں بانٹ لو, مجھے دکان کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا لیکن ہم وہ کپڑے لینے نہیں آئے, ہم تو یہ پوچھنے آئے کہ آپ دکان پر کیوں نہیں آتے. انہوں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں تھی دکان, میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے, اتنی جائیداد ہے, اتنے باغات ہے, اتنے کھجور کے باغات ہے, مجھے 1 روپے کی آمدنی کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا جب نہیں ضرورت ہے تو آپ نے دکان کائے کو کھولی؟ کہا دکان کھولی تھی ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا, میرے نبی نے صرف اتنا کہا تھا بہترین دکاندار وہ ہے جو اقالہ کرے. سننا برابر, بہترین دکاندار وہ ہے جو اقالہ لفظ یاد رکھنا, اقالہ کرے. اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جو اقالہ کرے گا کل قیامت کے میدان میں میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا, میں اسے جنت میں لے جاؤں گا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا من اقال مسلما اقال اللہ عثراته یوم القیامہ. ابن ماجہ کی روایت ہے, ہمارے نبی نے فرمایا کوئی دکان والا اقالہ کرے گا قیامت میں اللہ اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا, سارے گناہوں کو معاف. دکان اقالے کے واسطے کھولا, کس کے واسطے کھولا تھا؟ ہو گیا میرا دکان کا معاملہ ختم ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں, اقالہ وہ عربی زبان کا لفظ ہے, اقالہ یقیل اقالتن. اس کے معنی کیا ہے وہ سمجھو, کیونکہ آپ بھی دکان پر بیٹھتے ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی کسٹمر آپ سے, مثال کے طور پر وہ کپڑے کی دکان تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں, کوئی کسٹمر آپ کے پاس آیا اور سمجھو 5,000 روپے کا کپڑا لیا, میں آج کی مثال دے رہا ہوں, کتنے کا کپڑا لیا؟ اچھا وہ کپڑا لیا, آپ نے کپڑے کو دیکھا, اس نے دیکھا, گھر چلا گیا. 3 دن یا 4 دن یا 5 دن کے بعد ویسا ہی کپڑا وہ واپس لا رہا ہے آپ کی دکان پر, اور کیا کہتا ہے اس کے اندر کچھ بھی کھوٹ نہیں آئی ہے, کپڑا اپنی جگہ پر اچھا ہے, لیکن کیا کروں, میں بہت سوچا, میرے کو یہ کپڑا نہیں پسند آیا, میری بیوی کو بتایا, میری بیوی کو بھی نہیں پسند آیا, میرے بچوں کو بھی نہیں پسند آیا, آپ ایک کام کرو نا, کپڑا واپس لے لو, میرا پیسہ واپس دے دو. اب ہمارے نبی فرماتے وہ دکان والا بالکل ٹینشن میں نہیں آوے, سر پر کوئی شکن نہیں آوے, کوئی گالی گلوچ نہیں. کپڑا لیا, رکھا, گلا کھولا, 5,000 روپے لیا,
کہا ٹھیک ہے السلام علیکم. ہمارے نبی فرماتے اکالا ہے جس دکاندار نے ایسا کیا قیامت میں اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا, اسے جنت میں لے کر چلا جاؤں گا, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا. اب وہ صحابی کہتے ہیں 8 مہینے تک دکان کھلی رکھی انتظار میں, اکالا اکالا اکالا. کا یہ 12-15 دن پہلے ایک ایسا ہی گاہک میرے پاس آیا, اس نے کپڑا مجھے واپس دیا, میں نے پیسہ واپس دیا, میں نے کہا اللہ میرا مقصد پورا ہو گیا, اب دکان کی ضرورت نہیں ہے, اب فیصلہ ہو گیا, میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا, میں جنت میں جاؤں گا, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے پیارو, یہ وہ صحابہ تھے جو دکان کھولے تو بھی مقصد نبی کی محبت. بولو نا, اسی لیے کہتے ہیں نا ہماری نظر جیب پر ہے, صحابہ کی نظر غیب پر ہے. ہماری نظر جیب پر ہے, اسے بڑھتا ہی نہیں, بڑھتا ہی نہیں, اور یہاں بڑھا یہاں گیا, آیا گیا, آیا گیا. وہ صحابہ کی نظر جیب پر نہیں ہوتی تھی, اللہ کے غیب پر اور نبی کی محبت پر ہوتی تھی. تھوڑا کماتے تھے مگر سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. تو میرے دوستو, کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے کمال سے دکان میں برکت آئے گی؟ آپ بہت ہوشیار ہے, پھر کیوں گھاٹا ہوتا ہے دکان میں؟ کتنے لوگ رونا روتے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد دھندا بیٹھ گیا. میرے دوستو, اللہ کی قسم دھندا نہیں بیٹھتا ہے, ہمارا ایمان بیٹھ جاتا ہے, ہمارا ایمان بیٹھ جاتا ہے. ورنہ اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا نماز پڑھ لے. بولو, اللہ نے فرمایا نماز پڑھ لے, تو پڑھ لے. تیری پوری فیملی, تیرا بیٹا, تیری بہو, تیری ماں, تیرے اماں ابا, جو تیرے گھر میں رہتے سب کے پاس نماز پڑھوا دے. پھر کیا کرنا؟ اللہ نے کہا دکان کی فکر مت کرنا, روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچانے والے ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرما دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتے ہیں ایک بار تو نمازی بن جا, میرا بندہ بن جا, تیرے گھر والوں کو نمازی بنا دے. یہ جو توڑ ٹیمپو آیا, فروٹ اتارا, ویجیٹیبل آیا, یہ فریج خراب ہوا, وہ ویجیٹیبل خراب ہوا, یہ ٹینشن آیا, اتنا پیسہ انویسٹ کیا, اتنا نقصان ہوا, کیوں؟ اللہ کہتے جو میں نے بتایا وہ کر لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, روزی کی فکر ہٹا دوں گا, روزی خود میں تیرے دروازے پر پہنچاؤں گا. تو چلو کون کون تیار ہے محبت کے لیے اب ایک ہی کام کرنے کا؟ کوئی کپڑا اتار کے جلانے کا نہیں ہے, کوئی بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا نہیں ہے. حضرت حسین نے جو شہادت دی, مبارک ہے حضرت حسین, وہ شہادت ہم کو دینا, ہم کو صرف بولو کون تیار ہے؟ ایک دم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر. دیکھو قربانی والا مہینہ محرم, ذوالحجہ حج والا مہینہ, قربانی والا مہینہ, حضرت اسماعیل والا مہینہ, حضرت ابراہیم والا مہینہ, اور تکبیر تشریق والا مہینہ. جھوٹ نہیں, بولو کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ.